کہ انسان نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، وہ کیسا شخص ہوگا، وہ ظالم شخص ہوگا، وہ رحم دل شخص ہوگا، وہ جھوٹا آدمی ہوگا، وہ ایماندار ہوگا، دیانتدار ہوگا، اس کا کردار کیسا ہوگا، اس کی بنیاد زندگی کے پہلے 5 سے 7 سال میں رکھ دی جاتی ہے، اور اس کا پیٹرن دماغ کا پہلے 5-7 سال میں بن جاتا ہے۔ اگر ان 5-7 سالوں کے اندر اس بچے کے تربیت کے سلسلے میں کوئی گراس کوتاہی ہو جائے، اور وہ گراس کوتاہی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا ہو سکتی ہیں، تو اس بچے کی بالکل ویسی حالت ہو جاتی ہے جیسے آپ ایک کمرہ بنا رہے ہیں تو اس کمرے کی 4 دیواروں میں سے ایک دیوار کی بنیاد کی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیں۔ اب آپ جتنی اینٹیں اس پہ رکھتے جائیں گے اتنی دیوار مزید ٹیڑھی ہوتی جائے گی، جتنی آپ اینٹیں رکھتے جائیں گے دیوار مزید ٹیڑھی ہوتی جائے گی۔ یعنی یہ کہ جب وہ ایڈلٹ ہو جائے گا تو اس کے ایڈلٹ ہوڈ میں بھی وہ سارے پرابلم رہے ہوں۔ آپ نے اپنے متعلقین میں سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اپنے کولیگز کو، اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں کو، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری دنیا ان کو ایک بات سمجھاتی ہے، اس کی وجہ سے ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ جاب سے نکالے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی دفعہ ان کے اوپر لٹیگیشن ہو جاتی ہے، مگر وہ اپنی عادت نہیں چھوڑتے ان کا، اس لیے کہ ان بیچاروں کی وہ دیوار ایک ٹیڑھی رکھ دی گئی ہے۔ اس لیے جو پہلی بات ٹیک ہوم میسج میں تمام بہنوں بھائیوں اور بچوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مہربانی کر کے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے 5 سال سے کم ہیں؟ ویری نائس، میجورٹی۔ کتنے ہیں جو 5 سال سے 13 سال کی عمر کے ہیں؟ اور کتنے ہیں جن کے 13 سال سے بڑے ہیں؟ رائٹ، تو جو 5 سال سے کم عمر والے ہیں نا، 5-7 سال سے کم عمر والے، ان کو تو خیر بہت زیادہ اس بات کا انشاءاللہ فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس عمر میں بچے کی تربیت کیسے ہوتی ہے اس کا میں پرنسپل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اس پرنسپل کو آگے بڑھا کر کے، ریمیفائی کر کے، اور آپ اس کو اپنے گھر میں اپلائی کر لیجئے گا، اور آپ کو وہ میریکل مہینوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے خیال میں کوئی دوست بتائے، بھائی یا بہن یا بیٹی کوئی بھی، آپ کے خیال میں 5 سے 7 سال کے بچے کی تربیت کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ جی آپ بتائیے۔ یہ آپ سے کوئی امتحان کے لیے سوال نہیں پوچھ رہا، جسٹ ایک انٹریکشن کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں دیکھتے ہیں لوگ، جی، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم اس طرح سے بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ یہ جو انہوں نے بتایا ہے، پلیز اس بات کو ذرا غور سے سنیے۔ 7 سال کی عمر تک بچے کے اندر وہ پیمانہ جس کے ذریعے سے صحیح غلط کو، حق ناحق کو، حق ناحق کو، غلط صحیح کو، حلال حرام کو، دوزخ جنت کو، جزا سزا کو ماپا جائے، اس طرح کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ سائنٹیفک بیسس کے اوپر بتا رہا ہوں۔ یعنی بچے کو آپ اس بات پہ کنونس نہیں کر سکتے کہ یہ بات صحیح ہے اس لیے تم کرو، یہ بات غلط ہے تم مت کرو، اس بات پر تم جہنم میں جاؤ گے یہ مت کرنا، اس بات پہ جنت میں جاؤ گے تم مت کرنا۔ اس بات پر بچے کو آپ کنونس نہیں کر سکتے، اس کے پیٹرن کو نہیں بنا سکتے۔ پھر بچے کے اندر کیا پیمانہ ہے؟ بچے کے اندر جو پیمانہ ہے وہ ہے قابل محبت اور ناقابل محبت، لویبل اینڈ نان لویبل۔ صرف ایک پیمانہ ہے، بچہ اس چیز کو کرنا مرغوب سمجھے گا جو لویبل ہے، اور اس چیز سے بچے گا جو لویبل نہیں ہے۔ اب یہ ماں باپ کی ذہانت ہے، ماں باپ کی اسٹریٹجی ہے، وزڈم ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیں کہ میرے نزدیک کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں، کون سی چیزیں صحیح ہیں، کون سی چیزیں غلط ہیں، کون سی چیزوں پہ جزا ملے گی، کون سے پہ سزا ملے گی، اس کو پورا ایک چارٹ بنا لیں، اور ان کو غلط صحیح کہہ کر بچے کو نہ سکھائیں، ان کو لویبل اور نان لویبل کہہ کے بھی نہ سکھائیں، اس کو لویبل ایکسپیرینس کے طور پر کریٹ کر دیں، اور جو چیزیں آپ ان میں نہیں پیدا کرنا چاہتے ان کو نان لویبل ایکسپیرینس کے طور پر اس کو دکھا دیں، تو بچے وہ پیٹرن بن جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ
بڑوں کا ادب کرنے لگ جائے اور اس کے ذہن میں پیسے کی وجہ سے اپنی عظمت نہ آئے بلکہ کردار کی وجہ سے اپنی عظمت آئے. مثال کے طور پر یہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ میرے بچے میں ہیوملٹی ہونی چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے, اور اس کے اندر تمام لوگوں سے محبت ہونی چاہیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس دن آپ کے گھر میں آپ کی ملازمہ کے ہاتھ سے آپ کا کوئی قیمتی برتن ٹوٹ گیا تو اس وقت بچے نے دیکھا کہ ماں کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس ملازمہ کو دھکا دیا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی, میرا 5 لاکھ روپے کا تم نے یہ سارا خراب کر دیا, تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, تمہارے ہاتھوں میں سوراخ ہوئے ہیں, تم یہ پکڑ نہیں سکتی تھی اس بات کی. یہ اس بچے نے دیکھا, 2 سال کے بچے نے. تو یہ اس کے ذہن کے اندر ایک ایکسپیرینس کے طور پر ریکارڈ ہو گیا. پلیز یاد رکھیے, یہ صحیح غلط کے طور پہ ریکارڈ نہیں ہوا, یہ گناہ ثواب کے طور پہ ریکارڈ نہیں ہوا, یہ ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پہ ریکارڈ ہو گیا. اگر یہی تجربہ اس کو بار بار ماں کے لیے ہوتا ہے, ماں وہاں گئی دکاندار کے پاس, وہاں دکاندار سے جھگڑ پڑی, جس ٹیکسی پہ بیٹھ کے گئی تھی وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اس طریقے سے اس نے ہیوملیٹنگ گفتگو کی, اور کسی اور جگہوں پر جب خاندان میں کوئی شادی ہو رہی تھی, لڑائی ہوئی, تو ماں نے یہ گفتگو کی, تو بچے نے اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر ریکارڈ کر لیا. لہٰذا اس بچے کی ذہن کے اندر اپنے سے جو پیسے میں کمتر ہو, عہدے میں کمتر ہو, حیثیت میں کمتر ہو, اس کی بے عزتی کرنا ایک نارمل پیٹرن کے طور پر ریکارڈ ہو جائے گا, اور وہ ساری زندگی اسی کو ہی کرتا رہے گا, کیونکہ یہ اس کے ذہن میں ایک نارمل پیٹرن کے طور پر ریکارڈ ہو گیا. اچھا, فرض کریں, میں ایک اور مثال جو کہ زیادہ اپروپریٹ لگتی ہے, آپ کو یہ لگے کہ آپ کے بچے کو نماز پڑھنی چاہیے. اس کا ایک طریقہ ہے کہ بیٹا نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے 5 فوائد ہیں. جو نماز پڑھتا ہے وہ اس کا جسم صاف رہتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جو نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے نماز کا حساب سے پہلے ہوگا. نماز جو ہے وہ قبر کی ٹھنڈک ہے, اور جب نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ فائدے ہوں گے, یا یہ کم از کم یہ تو ہوگا کہ امی تم سے خوش ہو جائیں گی, ابا بڑے خوش ہو جائیں گے. فار ایگزامپل, میں بہت ہی معافی چاہتا ہوں, یہ باتیں ساری درست ہیں, مگر 5 سال سے کم عمر کے بچے میں یہ باتیں نمبر 1 پروڈکٹیو نہیں ہوں گی, نمبر 2 شاید کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو, شاید نماز سے وحشت پیدا کرنے کا باعث بنے, شاید. پھر کیا کریں؟ پھر وہی جو میں نے آپ کو بتایا, ماں باپ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا صحیح ہے, نماز کی جزا ہے, نماز پڑھنا درست ہے, یہ ماں باپ کا خیال ہے, اور یہ ماں باپ بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ماں باپ نماز کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر کریٹ کرتے ہیں, اور وہ لویبل ایکسپیرینس یہ ہوگا کہ 1 سال کے بچہ جب سنے گا اذان کی آواز, اچانک ایک آواز, اذان کی آواز تو نہیں پتا اس کو, ایک آواز, اور وہ آواز جب بھی آتی ہے تو گھر کے اندر ایک کرنٹ سا دوڑ جاتا ہے. دادا ابو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اماں ٹی وی کو بند کر دیتی ہیں, چچا جان اور بڑے بھائی جان واش روم میں چلے جاتے ہیں, ہاتھوں کو گیلا کر کے واپس آتے ہیں, درازوں میں سے ٹوپیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں. امی پہلے دوپٹہ نیچے تھا, ازباز سر کے سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں, اور پھر وہ بھی ہاتھ گیلے کر کے آتی ہیں, پھر ایک کپڑا سا بچھا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. دیٹس اٹ. اور اچانک آپ کو اندازہ دیکھیں گے پیچھے مڑ کے تو آپ کا 1.5 سال کا بچہ آپ کے ساتھ جا نماز پہ یوں کھڑا ایسے کر کے دیکھ رہا ہوگا. آپ نے اس کو ایک دفعہ بھی نماز کے لیے نہیں کہا ہوگا, کیونکہ آپ نے اس کو لویبل ایکسپیرینس کے طور پہ کریٹ کر دیا. میں ایک مثال سے اور یہ بات بتاتا ہوں. تمام ماؤں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچے کتابیں نہیں پڑھتے. ایک دفعہ میرے پاس بھی ایک خاتون آئی, میرا بچہ کتابیں نہیں پڑھتا. میں نے کہا آپ سچ بتائیے گا, آپ نے آخری دفعہ کتاب کب پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے کہا جی آپ, کہ میں نے تو نہیں پڑھی. تو جس بات بچے کے لیے محبوب ترین رشتہ کیا ہے؟ ماں ہے. تو ماں کے لیے تو کتاب پڑھنا کوئی محبوب مشغلہ نہیں ہے, تو بچے کے لیے محبوب مشغلہ کیسے بن سکتا ہے؟ جو میرے محبوب شخصیت کے لیے ایک محبوب مشغلہ نہیں ہے تو وہ میرے لیے تو ایک اذیت ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لویبل ایکسپیرینس کے طور پر کتاب پڑھنا آ جائے تو مہربانی کیجئے گھر میں کسی نمایاں جگہوں پر کتابوں کی الماری ہو,
اور ابا کے ہاتھ میں بھی کتاب ہو، امی بھی جب فارغ ہوں کتاب پڑھ رہی ہوں، باقی سب لوگ بھی کتابیں پڑھ رہے ہوں، تو آپ کا بچہ جو ہے وہ بغیر کہے آپ سے یہ کہے گا کہ ابو جو اگر آپ کراچی جا رہے ہیں نا تو میرے لیے کچھ کتابیں لیتے آئیے گا. وہ آپ سے کتابوں کی فرمائش کرے گا. اور میں نے وہ صبح کے سیشن میں بھی ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے کہی تھی کہ پھر بھی آپ کو بچے کو کتابوں کے سلسلے میں ایک نصیحت کرنی پڑے گی، اور وہ یہ نصیحت ہوگی کہ بیٹا خدا کے لیے بس کرو، کتاب رکھ دو، اب سو جاؤ. یہ نصیحت کرنی پڑے گی آپ کو. لہٰذا اب تک جو میں نے آپ کو بات کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پلیز آپ یاد رکھیے کہ 7 سال کی عمر تک منہ سے بات کرنا، گفتگو کرنا، آرڈر دینا، اس کی تربیت میں کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ایون کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، یہ کبھی کبھی کاؤنٹر. تو بس آپ ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر ایک چیز کو کریٹ کر دیجئے تو بچہ وہ سیکھنا شروع ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ گھر جا کے خود ہی لسٹ بنا لیجئے گا کہ ہم بچے میں یہ خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ صلاحیتیں. ان سب کے آگے لکھ لیجئے گا کہ اس کے لیے کیا کس کو ہم ایکسپیرینس کہیں. آپ میں سے کس کا دل چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ ہیلدی ہو؟ ماشاءاللہ سب کا. تو آپ کا بچہ اگر دیکھے کہ فجر کی نماز کے بعد امی بھی نہیں سوتی، ابو بھی نہیں سوتے، اور دادی اماں کی تو گھٹنے ان کے ہلتے نہیں ہیں، تسبیح لے کر اور باہر لان میں پھر بھی نہ جوگر پہن کے ہلکا ہلکا پھر رہی ہوتی ہیں اور تسبیح کر رہی ہوتی ہیں، اور دادا ابو بھی نماز کے بعد کافی دیر بعد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ ذرا واک کرتے ہیں، اور بھیا تو باقاعدہ جا کے وہ وزن کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو 1.5 سال کے بچے کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا ورزش کرنی چاہیے، ورزش اچھی چیز ہے. اسی طرح جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پہ کریٹ کر دیجئے، آپ کا بچہ اس کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جائے گا.